امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، کارا دئی۔ کہانی 1970 کی دہائی کی ہے۔ ماہر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے اور درمیانی طبقے کی آرام دہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ اپنے خاندان، والد ناظف کارا، ماں، 2 بہنوں اور ایک بھائی کے ساتھ خوشی سے رہتا ہے۔ 18 کے ساتھ اس کی منگنی کے دن اس کی کامل زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے والد ناظف کارا پر قتل کا الزام ہے۔ اس کے والد کو ایک کامیاب جج کے قتل کا مجرم قرار دیا جاتا ہے اور مقدمے کی سماعت کے بعد اسے موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ گواہوں نے ناظف کارا کو موقع پر قتل کے ہتھیار کے ساتھ دیکھا۔ ماہر کو کبھی یقین نہیں آتا کہ اس کا باپ قصوروار ہے۔ وہ اپنے والد کی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اپنی آزادی دینا چاہتا ہے، تاہم اپنے والد کو بچانے کے لیے کوئی ثبوت تلاش کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ لہٰذا ماہر خود کو، اپنی زندگی اور اپنی محبت کو ترک کر دیتا ہے۔ وہ اپنے والد کے مقدمے کے ججوں کے ساتھ کام کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ اس طرح اس کا مقصد کیس کی مزید تفصیل سے تفتیش کرنا اور حقیقی قاتل کو تلاش کرنا ہے۔ نمبر 9، پرسونا۔ آغا بائیولو ایک 65 سالہ شخص ہے جو عدلیہ سے ریٹائر ہو چکا ہے۔ اس کی اپنی بلی کے ساتھ ایک عام زندگی ہے۔ اگرچہ وہ استنبول کے سب سے زیادہ پرہجوم ضلع بائیولو میں رہتا ہے، وہ ہر وقت خاموشی اور احترام کی تلاش میں رہتا ہے۔ آغا کی اہلیہ کا 5 سال قبل انتقال ہو گیا تھا اور اس کا اکلوتا بیٹا آسٹریلیا کے شہر سڈنی چلا گیا تھا، اور اس کے بعد آغا اپنی ایک عمارت میں اکیلے رہنے لگتا ہے۔ آغا کی زندگی ڈرامائی طور پر بدل جاتی ہے جب اسے الزائمر کی تشخیص ہوتی ہے۔ وہ اس بیماری کے ابتدائی مرحلے میں ہے، لیکن وہ پہلے ہی کچھ اہم کام بھولنے لگتا ہے، جیسے وہ اپنی پیاری بلی کو کھانا کھلانا اور اپنی گاڑی کے لیے پٹرول خریدنا۔ اپنی تمام یادیں بھول جانے سے پہلے آغا نے ایک قتل کا منصوبہ بنایا جس کا اس نے سالوں سے منصوبہ بنایا تھا۔ وہ عدلیہ میں جاتا ہے جہاں اس نے برسوں پہلے کام کیا تھا اور تمام مجرمانہ ریکارڈ لے جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ تفصیل سے اپنے منصوبہ بناتا ہے۔ دوسری طرف نیورا استنبول کے ہومیسائیڈ ڈپارٹمنٹ میں واحد خاتون پولیس آفیسر ہے۔ اس کے پاس ایک معروف یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ہے، لیکن وہ اپنے والد کی طرح پولیس آفیسر بننے کا فیصلہ کرتی ہے، تاہم اسے اپنے مرد ساتھیوں کی طرف سے ہر وقت ہراساں کیا جاتا ہے اور اسی دباؤ کی وجہ سے وہ مستعفی ہونے کے راستے میں ہے۔ نمبر 8، دی پروٹیکٹر۔ ہاکان ایک نوجوان لڑکا ہے جو استنبول گرینڈ بازار میں قدیم چیزوں کی دکان پر کام کرتا ہے۔ اس کی پرورش اس کی گود لینے والے والد نے کی ہے جو قدیم چیزوں کی دکان کا مالک ہے۔ 15 ملین کے شہر میں ہاکان صرف ایک عام آدمی ہے۔ اس کی عام زندگی اس وقت ڈرامائی طور پر بدل جاتی ہے جب ایک عورت اس کی دکان پر آتی ہے اور طلسم والی قمیض مانگتی ہے۔ اگرچہ اسے یاد ہے کہ ان کے پاس ایک اس قسم کی قمیض ہے، ہاکان کا گود لینے والا باپ اسے چھوٹا رکھتا ہے، عورت کو رخصت کر دیتا ہے۔ نمبر 7، واٹ از فاطمہ گل's فالٹ۔ فاطمہ گل ایک خوبصورت اور سادہ لڑکی جو سیشمے میں رہتی ہے۔ والدین کی موت کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ گرمیوں میں مصطفیٰ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ اس سے پیار کرتی ہے اور جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنی بھابھی کی خیرات کے جذباتی درد کو دور کر سکے۔ ایک ناقابل فراموش سانحہ فاطمہ گل کی زندگی کو اس قدر یکسر بدل دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس راستے پر واپس نہیں جا سکے گی جس طرح وہ رہتی تھی۔ ایک دن اس کے ساتھ 4 لوگوں نے ریپ کیا، کیریم، ورال، اردوان اور سیلم۔ ریپ کرنے والوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے اور ان کی حفاظت کے لیے فاطمہ گل کو خاموش رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اس کی ایک ریپر سے شادی کر لی جاتی ہے۔ اس سانحے کے بعد فاطمہ گل کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، لیکن بری چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس سانحے کے بعد اس کا منگیتر مصطفیٰ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس لیے شادی کا وعدہ توڑ دیتا ہے۔ نمبر 6، فوربیڈن لو۔ عدنان اپنے 2 بچوں، ایک رشتہ دار کے بیٹے بہلول
اور اپنے بچوں کی عادی فرانسیسی آیا کے ساتھ استنبول کے ایک اہم ساحلی گھر میں رہتا ہے۔ جب عدنان بھیتر سے ملتا ہے تو اسے اچانک اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ بھیتر بھی ایک سوشلیٹ جوڑے کی بیٹی ہے، وہ اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ فردوس، کیونکہ اس کے والد کی موت اس وقت ہوئی تھی جب اس کی ماں اسے دھوکہ دیتے ہوئے پکڑی گئی تھی، اس لیے وہ عدنان سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، جو ایک بڑے امیر اور کامیاب آدمی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس طرح وہ اپنی ماں کو اس سے شادی کرنے سے روک سکتی ہے۔ اگرچہ عمروں میں کافی فرق ہے اور اگرچہ فردوس اور عدنان کی بیٹی نہال یہ شادی نہیں چاہتے، بیتر اور عدنان بالآخر شادی کر لیتے ہیں۔ نمبر 5، ڈیریلش ارطغرل۔ یہ کہانی 13ویں صدی میں پیش آتی ہے اور اس میں ارطغرل کی کہانی بیان کی گئی ہے، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ہیں۔ اناطولیہ میں 400 بڑے خانہ بدوش خیمے آباد ہیں، لیکن قحط کی وجہ سے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ یہ تمام خانہ بدوش کسی وقت جگہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ سلیمان شاہ، جو اس گروپ کی قبیلہ کا لیڈر ہے، اپنے لوگوں کو بہتر زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن وہ تمام ضمنی اثرات پر غور کیے بغیر فوری فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس وجہ سے خوش خانہ بدوش اس پر اچھا لیڈر نہ بننے کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا بڑا امبیشیس بیٹا گندوزو اس کے فیصلوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ تاہم اس کا چھوٹا بیٹا ارطغرل ہر وقت اپنے والد کے فیصلوں پر بھروسہ کرتا ہے اور قبیلے کے مسائل میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ ارطغرل ایک نوجوان اور بہادر آدمی ہے جو اکثر اپنے 3 قریبی آدمی ترگت، بامسی بیرک اور دوان کے ساتھ شکار پر جاتا ہے۔ ان دنوں میں سے ایک وہ ٹیمپل نائٹ سے حالم نامی نوجوان لڑکی اور اس کے خاندان کی جان بچاتا ہے۔ وہ ان کی اصل شناخت جانے بغیر انہیں اپنے قبیلے میں لے آتا ہے۔ نمبر 4، بلیک منی لو۔ عمر ایک نوجوان ہے جو وان میں منظم جرائم کی شاخ میں کام کرتا ہے۔ وہ ایک آئیڈلسٹ پولیس آفیسر ہے جس نے اپنے والد کے برسوں پہلے قتل ہونے کے بعد اس پیشے کا انتخاب کیا ہے، پھر بھی ان کے قتل کا مقدمہ حل نہیں ہو سکا۔ عمر اپنی پوری کوشش کرنا چاہتا ہے تاکہ جرائم کا کوئی اور کیس حل نہ ہو، اس لیے وہ اپنی حالیہ تفویض کو پورا کرنے کے لیے اپنی منگنی بھی ملتوی کر دیتا ہے۔ کامیاب ہونے پر اسے کامیابی کا ایوارڈ اور کام کی جگہ سے 1 ماہ کی چھٹی دی جاتی ہے۔ ایک پیشے کے طور پر عمر فوراً استنبول چلا جاتا ہے جہاں اس کا خاندان اور اس کی منگیتر رہتی ہے۔ دوسری طرف ایلف ایک کامیاب ڈیزائنر ہے جو زیورات کے کاروبار میں کام کرتی ہے۔ وہ اپنے امیر خاندان، والدہ زیرین، والد احمد، بہنوں نیلوفر اور اصلی کے علاوہ اٹلی میں خوشی سے رہتی ہے۔ ایلف اپنی سالگرہ ان کے ساتھ منانے کے لیے استنبول جاتی ہے جہاں اس کا خاندان رہتا ہے۔ نمبر 3، ججمنٹ۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بے ہدہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استنبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے، اس لیے جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو وہ اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ جاتا ہے۔ نمبر 2، یو نوک آن مائی ڈور۔ ایدا ایک روشن، خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کا خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف 2 چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں
ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 1، بلیک اینڈ وائٹ لو۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامی کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت گزر جاتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص کی مدد کرنے کی کوشش کی جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔